بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ 21 اکتوبر کی صبح فجر کی اذان کے وقت پاکستان کی قومی اسمبلی نے 26ویں آئینی ترمیم پاس کی۔ 6 بجے صدر نے دستخط کیے اور دفتری وقت سے پہلے یہ آئین کا حصہ بن گئی۔ پیر کے روز ابھی تحریک انصاف اپنے غدار ڈھونڈنے میں مصروف تھی کہ منگل کو خبر آئی کہ بشرا بی بی کی ضمانت ہو گئی ہے اور وہ رہا ہو رہی ہیں۔ اسی رات تحریک انصاف کے حلقوں میں یہ بات چلنا شروع ہو گئی کہ اب بیانیہ بنایا جائے گا کہ ڈیل ہو گئی ہے اور ہمیں اس سے سختی سے نبٹنا ہے۔ بدھ کے روز بشرا بیگم رہا ہوئی تو دوسرے محاذ سے ڈیل کی باتیں شروع ہو گئی۔ تحریک انصاف کو پتہ تھا کہ دشمن کا اگلا پینترا ڈیل کا ہوگا یا ڈیل کر کے اسے عوامی تاثر سے بچانے کے لیے یہ حکمت عملی تیار کی گئی۔ ناظرین، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ چیزوں پہ روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے۔ خبر ملی کہ عمران خان کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیا جائے گا۔ اس خبر کے ساتھ ہی عمران خان نے کہا کہ مذاکرات کر لو۔ اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں اور انتشار پسند ٹولے سے بات نہیں ہوگی۔ خان نے رد عمل دکھایا اور اسٹیبلشمنٹ سے تمام تعلقات توڑ دیے۔ پھر پتہ چلا کہ گنڈا پور تو اسٹیبلشمنٹ سے توڑنے کی بجائے معاملات کو جوڑ رہے ہیں۔ خفیہ سے رابطہ رکھنے والے گنڈا پور 2 دفعہ کئی گھنٹے کے لیے خود خفیہ ہو گئے، لیکن کہانی کا اینڈ سین کچھ اور ہی نکلا اور گنڈا پور نے جلد ہی خوشخبری آنے کی خوشخبری دے ڈالی۔ ناظرین، ایسے حالات میں خوشخبری کا آ جانا مجھ جیسے نے تو خواب ہی جانا۔ آئینی ترمیم کی خوشخبری کیا آئی کہ بشرا بیگم کے جیل سے نکلنے کی انہونی بھی ہو گئی اور ساتھ ہی عمران خان کی دونوں بہنیں بھی ضمانت ان کی منظور ہوئی اور اس کے بعد وہ رہا ہو گئی۔ آئینی ترمیم کے دوسرے روز بشرا بی بی اڈیالہ جیل سے رہا ہوئی، بنی گالا گئیں، مختصر قیام کیا اور پھر پشاور پہنچ گئی۔ میکا ادھر پیکا ادھر، پھر بشرا بیگم لاہور کیوں نہ گئیں؟ بشرا بیگم پر ریاست نے نیا کیس کیوں نہ ٹھوکا؟ مچل کے کیسے جمع ہو گئے؟ وکیل غائب کیوں نہ ہوئے؟ ماجرا کچھ سمجھ سے باہر ہے۔ عبدالغفور حیدری کہتے ہیں کہ تحریک انصاف آئینی ترمیم میں شامل تھی۔ کیا ڈیل کا بیانیہ بنانے میں مولانا بھی شامل تھے؟ بیرسٹر گور کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد عمران خان بھی عوام کے اندر ہوں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ماؤتھ پیس سمجھے جانے والے فیصل واڈا الگ سے خوشخبریوں کی صدائیں دے رہے ہیں۔ معیشت کی خبریں ہیں اور اس کی خوشخبریاں ہیں کہ جان چھوڑنے کا نام نہیں لے رہی۔ عدلیہ کے محاذ سے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ چکی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں جسٹس منیب اور جسٹس منصور علی شاہ کو پھر شامل کر لیا ہے۔ اب اگر یہ 2 جج چاہیں تو ان کی مرضی کے بغیر بینچ نہیں بن پائیں گے۔ دوسری طرف معیشت چلانی ہے تو دنگل نہیں چل سکتا۔ بشرا بیگم بغیر کسی ڈیل کے باہر ہے تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنگل نہ ہو۔ اس وقت سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ بشرا بی بی رہا کیسے ہوئی؟ کہ ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب مزید کیسوں میں نہیں الجھایا جائے گا۔ 26ویں ترمیم پاس ہو چکی ہے، عدلیہ کا ڈنگ نکالا جا چکا ہے، بیجا سپورٹ نہیں ملے گی اور جو میرٹ پہ فیصلہ ہوگا اس پر دیکھیں گے۔ ویسے تو قاضی فائز نے بھی جاتے جاتے کہہ دیا کہ کافی پریشر کم ہو چکا ہے، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بشرا بیگم رہا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو معاف کر دیا ہے یا پھر چیزوں کو نیوٹرلائز کیا جا رہا ہے۔ مزید سیاسی عدم استحکام معیشت کے لیے بہتر نہیں۔ 2/3 کی طاقت حکومت دکھا چکی ہے۔ پارلیمان کی خصوصی کمیٹی جو ہے وہ اس وقت عدلیہ کے خلاف حکومت کے پاس ایک بڑا ہتھیار بن چکی ہے۔ الیکشن کمیشن کا مخصوص نشستوں کا فیصلہ، فارن فنڈنگ کا معاملہ، ملٹری کورٹ کا معاملہ، عمران خان کو سہولیات دینے کا معاملہ، یہ ساری چیزوں کے اوپر فیصلے چیزوں کو مزید واضح کر دیں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بشرا بیگم کنٹینر پر چڑھیں گی، بزدار کی طرح گنڈا پور کو بھی اپنی انگلیوں پہ نچائیں گی، محاذ رائی کے نئے ریکارڈ قائم کیے جائیں گے۔ جب یہ سب چیزیں فیصلہ کریں گی کہ ڈیل ہوئی ہے یا ڈیل۔ یاد کریں چند سال پہلے ناظرین ڈیل اور ڈیل کا الزام نون لیگ پر لگا کرتا تھا اور فوراً ان کی طرف سے تردید آیا کرتی تھی، لیکن آج نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے مناظر آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن قاری صاحب کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہو جانا میری سمجھ سے باہر ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ بشرا بیگم باہر آ گئی ہیں اور مسائل کم ہو جائیں گے۔ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں۔ مسائل ایک ہی صورت میں حل ہوں گے اگر ڈیل ہو چکی ہے۔ اب سی ایم کے پی کے بشرا بیگم ہی ہیں کیونکہ وہ مرشد کی مرشد ہیں۔ ان کا ایک لفظ، ایک نافرمانی جب بنے گا سونامی تو گنڈا پور کی ہو جائیں گی دوڑیں۔
فکر کریں سیاسی کمیٹی کی، فکر کریں احتجاج کی کالوں کی، فکر کریں کور کمیٹی کی، اور سب سے زیادہ اب آپ فکر کریں بیرسٹر گوہر کی چیئرمینی کی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بشریٰ بیگم لاہور کیوں نہ گئی؟ یہ بشریٰ بیگم ہی تھیں جن کا دل لگانے کے لیے عمران خان نے زمان پارک میں کئی عرصہ گرفتاری سے پہلے محصور ہو کے کاٹا۔ بشریٰ بیگم کا پیکا لاہور میں، میکا لاہور میں، لیکن ٹینشن یہ ہے کہ مریم نواز بھی لاہور میں، اور مریم نواز یہ نہیں چاہتی کہ ان کی ساری جو اٹینشن ہے وہ زمان پارک میں کنورٹ ہو جائے، ساری سیاسی سرگرمیاں جو ہیں وہ اسلام آباد سے لے کے نکل کے لاہور میں شفٹ ہو جائیں، اور وہ سارے کا سارا خطرہ جو پشاور جانا چاہیے تھا وہ یہاں پہ آ جائے، کیونکہ مریم کو ابا نے بتایا ہے کہ اگر آپ نے تاریخ میں امر ہونا ہے تو کام کرو، خوب کرو، ڈٹ کے کرو۔ بشریٰ بیگم نے خان کو بتایا کہ اگر آپ نے تاریخ میں امر ہونا ہے تو مقابلہ کرو، مزاحمت کرو اور ڈٹ کے کرو۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت مولانا اور بلاول اس انتظار میں ہیں کہ اس وقت اگلا جو قدم ہوگا عمران خان کا وہ کس طرف ہوگا اور اس سے کس طریقے سے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ مریم کی خواہش کے علاوہ پارٹی اور خان کی ہدایت تھی کہ بشریٰ بیگم کو تحریک انصاف کے حمایت یافتہ قلعہ پشاور میں رکھا جائے۔ حکومت بھی اپنی اور مزاحمت بھی اپنی، سکھ چاہیے تو پشاور میں ہی نصیب ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں علی امین گنڈا پور نے کہا کہ بی بی آپ کو وزیر اعلیٰ انیکسی میں رکھا جائے گا، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے بالکل قریب ہوگی، سی ایم انیکسی ہوگی، آپ کی سیکیورٹی بالکل فول پروف ہوگی، نہ کوئی چھاپا پڑے گا اور نہ ہی کوئی گرفتاری۔ اس کے علاوہ بشریٰ بیگم کے جو ہے صحت کے کافی معاملات تھے وہ شوکت خانم پشاور کے اندر ڈیل کر لیے جائیں گے، لیکن سوشل میڈیا کی ماسٹر مائنڈ ارسلان بیٹا کی مرشد میدان میں آ چکی ہیں۔ تحریک انصاف کا بیرون ملک سوشل میڈیا زلفی بخاری جو انگلینڈ سے عالمی معاملات میں تحریک انصاف کو اجاگر کر رہے ہیں، مرشد کا خاص مرشد ہدایات بشریٰ بیگم سے لے گا یا جمائمہ گولڈ سمتھ سے۔ تحریک انصاف میں بشریٰ بیگم اور عمران خان کی بہنوں کی جاخانہ جنگی بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، یا پھر عمران خان باہر آ کے سیاست کا رخ بدلیں گے۔ اگلے چند ہفتے اس حوالے سے انتہائی امپورٹنٹ ہیں اور اس حوالے سے بہت سیاسی ڈیولپمنٹ سامنے آنے والی ہیں۔ اس حوالے سے ہم آپ کو اپنی خبروں سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اب عمران خان کیسے نکلیں گے؟ اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو سارا کا سارا نظام ہے وہ اس وقت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے شکنجے کے اندر ہے۔ اب عدالتیں جو ہیں وہ کسی بھی طریقے سے اتنے آرام سے اپنی من مرضی نہیں کر پائیں گی جس طریقے سے وہ اس سے پہلے کر رہی تھی۔ جہاں تک یحییٰ افریدی کا ہے، میں ان کو آپ کو تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں وہ ڈیرہ اسماعیل خان سے ان کا تعلق ہے، کرک کے وہ ہیں، اور اس کے بعد کے پی کے کا بندہ ایک اب کہا جا رہا ہے کہ چیف بنا ہے، بلکہ ایکس فاٹا کا ٹرائبل ایریاز کا بندہ اس وقت پہلی دفعہ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس بنا ہے۔